الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورہ الاحزاب کے گزشتہ سبق میں ازواج مطہرات کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا تھا کہ جو کوئی پیغمبر کی ازواج میں سے حقوق واجبہ میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل صالح کریں گی تو ہم انہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک اجر نیک اعمال کا اور دوسرا اجر پیغمبر کی محبت کا۔ اس سے ماقبل پہلے فرمایا تھا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی نبی کی دل آزاری کرے گی کسی بھی حوالے سے تو ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے۔ ظاہر ہے جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اس کے معاملات، اس کے مسائل بھی اسی کے حساب سے ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے نبی کی بیویاں ہونا یہ کوئی معمولی منصب تو ہے نہیں، امت کی مائیں ہیں، تو یہ جو کچھ کہیں گی، یہ جو کچھ کریں گی، دیگر عورتیں انہیں دیکھیں گی تو وہ یہ سمجھے گی کہ یہ دین ہے یا ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کی بیویاں کر رہی ہیں۔ یہاں ہمارے لیے 15ویں صدی کے عالم کی بات حجت ہو جاتی ہے۔ فلاں نے یوں کہہ دیا جی، فلاں نے فتویٰ دی ہے۔ فلاں کون؟ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس کا علم بڑا ہے، تو ظاہر ہے وہ کوئی بات کرے گا تو وہ اپنی مرضی سے تھوڑی کرے گا، وہ ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے۔ اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، اسے پکڑا جاتا ہے بطور دلیل کے۔ حضرت صاحب نے یوں کہہ دیا، تو اس زمانے کے لوگوں کی بات، فتویٰ، مسئلہ، وہ دلیل ہم پکڑتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پیغمبر کی بیویاں جس گھر سے دین نکلا ہے، پھیل رہا ہے، جہاں سے روشنیاں نکل رہی ہیں، وہاں اگر کوئی کمزوری ہوگی تو یہ اللہ کے ہاں ناقابل برداشت ہے، وہاں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارا معاملہ بڑا ہی حساس ہے، تم سے اگر کوئی خطا ہوگی نا تو تمہیں میں 2 گنا عذاب دوں گا۔ باقیوں کو اگر ہوا یہی گناہ کوئی اور کرے تو 1 گناہ، تمہیں 2 گنا، اس لیے کہ تمہارا منصب بڑا ہے، تمہاری حساسیت زیادہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ رسول کی فرمانبردار رہے گی، نیک اعمال کرے گی تو اجر بھی دوہرا دے گی، کیونکہ تمہارا منصب بڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تو ہوگا اجر، اس کے علاوہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ازواج مطہرات کے لیے رزقاً کریما، بڑی عزت والی روزی تیار کر رکھی۔ واللہ عالم وہ کیا ہے۔
ازواج مطہرات کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہو سکتی تھی کہ پیغمبر انہیں اپنی زوجیت سے نکال دے. اس سے بڑی کوئی سزا نہیں کہ پیغمبر کہے کہ میرا آج سے تیرے حرم سے کوئی تعلق نہیں. اور ان کے لیے سب سے بڑا رزق میں سمجھتا ہوں، تو ہم سب اس بات ایگری کریں گے کہ اس سے بڑی نعمت ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ نبی نے انہیں اپنی بیویاں بنا کے رکھا ہوا ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم بیویوں کا لباس ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی تمہاری عزت ہے، تم ان کی عزت ہو. یعنی اے ازواج مطہرات، محمد الرسول اللہ تمہاری عزت ہے اور تم محمد الرسول اللہ کی عزت ہے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ تو اگر تم کوئی کمزوری کرو گی تو یہ ناقابل برداشت ہے، اور اگر تم فرما بردار رہو گی تو اجر بھی تمہیں دو پائے. آگے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لستن کاحد من النساء، کائنات کی ساری عورتیں مل جائیں تمہاری عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تمہارا معاملہ جدا ہے. لیکن یہ پیغمبر سے جو نسبت ہے نا، دنیا جہان کی عورتیں مل جائیں تمہاری عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ تب ہوگا. نری نبی سے نسبت کافی نہیں ہے کہ تم نبی کی بیویاں ہو اس لیے تم معزز محترم ہو. تو نوح علیہ السلام کی بیوی محترم نہیں ہو سکتی، لوط علیہ السلام کی بیویاں محترم نہیں ہو سکتی، وہ تو جہنم میں جائیں گی، وہ تو مشرکہ ہیں. نسبت کافی نہیں ہے. نبی پاک کا چاچا جہنم میں جائے گا، ابو لہب جہنم جائے گا، آپ کا چاچا ابو طالب ایمان نہیں لایا تھا. تو نسبت میں کیا کمال رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری عظمت اس چیز میں ہے، پیغمبر کے ساتھ نسبت رہنے میں، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہو گی، اگر تم تقوی اختیار کیے رکھو گی. اور سب سے با کمال تقوی کس چیز میں ہے؟ فلا تخضعن بالقول، خبردار، چونکہ دین تمہارے گھر سے ہے اور لوگ پوچھنے آتے ہیں، پیغمبر سے ملنے آتے ہیں، مسائل پوچھنے آتے ہیں، ہزاروں معاملات مسائل ہوتے ہیں، غیر محرم سے کلام کرنا پڑتا. تو سب سے بنیادی چیز جو ہے، جو داغدار کرنے والی ہے، وہ ہے آواز، وہ ہے گفتگو کرنا. کہیں کسی منافق کے دل میں کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے. اس لیے خبردار، اگر کسی سے بات کرنی بھی پڑ جائے نا تو نرم لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کون مسئلے پوچھنے آتے تھے؟ صحابہ. کن سے؟ ازواج مطہرات سے. یعنی دنیا کے سب سے پاک عورتوں کو دنیا کے سب سے پاک مردوں سے بھی نرمی سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا. یہاں ایک ہی منجی بہ رہا تو کون برا ہو، ایک ہی منجی تے بیٹھا میں سرانت بہ گیا تو میں پواں میں برا سدا وا ایسا میں جی اساں بہن سدوائی جی میں ازلا نہیں بہن بہن برا انہیں ہونا جڑے ایک ہی ڈڈو جمنے. منہ کہنے سے کوئی نہ بہن بن جاتی ہے نہ کوئی بھائی بن جاتا ہے. یعنی اگر یوں کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت حفصہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر عائشہ کا باپ بھی آیا تمہارے حجرے پہ کوئی بات پوچھنے تو نرمی سے بات نہیں کریں. یہ میں ایک مثال ایگزامپل دے رہا ہوں. یعنی وہ پاک مرد تھے اور یہ پاک عورتیں تھیں. پردے کا کہا گیا، نرم لہجے سے منع کیا گیا. اور عورتوں کی چونکہ آواز میں قدرتاً ایک لچک ہوتی ہے، ایک ہے طبی لچک اور ایک ہے لچک بنا کے بات کرنا. لچک بنا کے تو نبی کی بیویاں بات کر بھی نہیں سکتی، یہ تو گمان بھی نہیں ہو سکتا. ہاں ایک طبی لچک جو ہے نا اللہ نے فطرتاً رکھ دی ہے. مقصد اس کلام کا یہ ہے کہ اس کو بھی دور کرو، یعنی کرخت لہجے میں بات کرو، نرمی سے بات بھی نہیں کرو، تاکہ کوئی شہوت کا مریض اس کے دل میں کوئی لالچ نہ پیدا ہو جائے، اور خشک لہجے میں بات کرو. آج انہیں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹک کے بیٹھو اپنے گھروں میں بیٹھو، پابند کر کے رکھو اپنے آپ کو، گھروں میں بیٹھو. دیکھو پردہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حجاب الوجوہ، ایک حجاب الاشخاص. حجاب الوجوہ
چہرے کا پردہ، حجاب الاشخاص پوری شخصیت کا پردہ، یعنی پورے بدن کا پردہ، چوٹی سے لے کے پاؤں تک۔ باقی عورتوں کے لیے حجاب الوجوہ ہے، چہرہ چھپانا ضروری ہے، لیکن ازواج مطہرات تمہارے لیے حجاب الاشخاص ہے کہ تمہارا جو باپردہ بدن جو ہے یہ بھی گھر سے باہر نہ نکلنے پائے، تمہارے لیے معاملہ جدا ہے۔ اور بامر مجبوری شرعی عذر ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن تمہارا یہ پورے کا پورا بدن جو باپردہ بھی تمہیں گھر رہنے کے پابند کیا گیا ہے، تم نے گھر بھی باپردہ رہنا، عام عورتوں کی طرح نہیں، وہ تمہارا باپردہ وجود بھی باہر نہیں آنا، گھر میں رہو۔ وقرن فی بیوتکن، اور ٹک کے بیٹھو اپنے گھروں میں، یعنی بدن مع لباس چھپائے رکھو، یہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اے ازواج مطہرات نہ دکھاتی پھرو زیب و زینت الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت کی طرح، یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا، حالت کفر میں جس طرح عورتیں اپنا زیب و زینت دکھاتی تھی نا، بے پردگی تھی، تو اس طرح تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام آیا، اسلام نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، وقار دیا، پردہ دیا، تو اب کفریہ جو ایک نظام تھا، کفریہ جو ایک زندگی تھی پہلے جاہلیت والی، اس طرح کا جو چال چلن ہے وہ اب دوبارہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، کسی کو بھی، بلکہ نہیں۔ یہ جو غلاف ہوتا ہے نا، غلاف، یہ صرف قرآن پہ ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، مقام کو بڑھانے کے لیے، ہر اس کیلے پہ مکھیاں بیٹھیں گی جس کا چھلکا نہیں ہوگا، جس کا ہوگا اس پہ نہیں بیٹھیں گی۔ ظاہر ہے جب بے پردہ نکلے گی تو لوگ تو دیکھیں گے، پھر کہیں کہ جی ان کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں، تو جہاں تو قرآن ہے، تو گھر پہ تو باہر کے کر، تمہیں کیا ضرورت ہے باہر کرنے؟ اگر نکلتی ہو بامر مجبوری تو ٹھیک ہے، پردہ کر کے نکلو، شرعی عذر ہے تو اسلام تو اس چیز کی اجازت قطعا نہیں دیتا کہ تم بے پردہ ہو کے باہر نکلو۔ عورت پہ کہ جی وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہے، عورت کو جی آزادی نہیں ہے، اس سے زیادہ آزادی کیا ہوگی کہ تم میڈیا پہ بیٹھی ہو، اس سے زیادہ آزادی کیا ہوگی کہ تم روڈوں پہ موم بتیاں جلاتی ہو، نیم برہنہ لباس پہن کے کھڑی ہو، پلے کارڈ تم نے یہ اٹھائے، عورتوں کو آزادی نہیں، اس طرح کی کیڑی آزادی ہے بھائی؟ صبح صبح آ گئی ہے روڈوں پہ، ہر دفتر میں تم ہو، جہاز تک تم اڑا رہی ہو، ایئر ہوسٹس تک تم ہو، مرضی سے لباس پہنتی ہو، بے پردہ گھو، اس سے اور مطالبہ بھی یہ اسی قسم کی عورتیں کرتی ہیں۔ با پردہ عورتوں نے تو کبھی اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا، انہیں تو پتہ ہے کہ حیا اسلام کا حصہ ہے۔ فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت یہ ظاہر مت کرو۔ واقمنا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وآتینا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتی رہو، وأطعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے رکھو، فرما بردار رہو اللہ اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ، یہ سارے احکام کیوں ہیں؟ تم نے گھر کیوں بیٹھنا ہے، پردہ کرنا ہے، زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی، نماز قائم رکھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہنا ہے، حتیٰ کہ اگر عورت نے زیور پہنا ہوا ہے اور اس کے چھنکار کی آواز بھی گھر سے باہر نہیں آنی چاہیے، یہ تو میں نے شاید کل بتایا، اور اگر تلاوت کر رہی ہے تو تلاوت کی آواز بھی اس کی چار دیواری سے باہر نہیں آنی چاہیے، اگر آئی غیر محرم نے سنی تو بجائے رحمت کے اللہ کی لعنت کی مستحق ہوگی، پڑھ قرآن رہی ہے برس لعنت رہی ہے، حکم نہیں ہے نا۔ فرمایا کہ فرما بردار رہو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ احکام کیوں ہیں؟ ازواج مطہرات تمہارے لیے یہ احکام کیوں ہیں؟ انما یرید اللہ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، لیذھبا، تاکہ دور رکھے، عنکم تم سے، الرجسا، پلیتی کو، ناپاکی کو اللہ تم سے دور رکھے۔ بعض میں یہ معنی کیا تاکہ اللہ تم سے دور کرے ناپاکی کو، یہ معنی کریں تو پھر یہ اشکال آتا ہے، اچھا دور تو تب کیے جاتا ہے ایک چیز سے جب ناپاک ہو، ناپاک ہو، تو معنی ہی ایسا کرتے ہیں تاکہ
یہ اشکال ہی باقی نہ رہے۔ معنی یہ کریں گے کہ بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے تاکہ دور رکھے تم سے ناپاکی اور پلیتی کو، یعنی جس طرح تم پہلے پاک تھی اسی طرح تم پاک رہو، یہ احکام اپنائے رکھو، باپردہ رہو، زیب و زینت جاہلیت کے زمانے کی طرح عیاں مت کرو، نماز زکوٰۃ کی پابند رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہو، نبی کا دل نہ دکھاؤ۔ کوئی عورت آ جائے اور کہے کہ نبی نے یہ کیا کیا جی، یہ تو بہو تھی حضرت زینب نبی کی نکاح، تو تم نے کیا کہنا ہے کہ نبی اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے نبی نے حق کیا ہے، تم جب ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں بات کرنے کی کوئی ضرورت اور اجازت نہیں ہے۔ تو یہ احکام ازواج مطہرات کے لیے ہیں۔ فرمایا نبی کا دل بھی نہیں دکھانا، خاوند کی نافرمانی بھی نہیں کرنی، اللہ رسول کا فرما بردار رہنا ہے، ہم تمہیں دگنا اجر دیں گے۔ فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کی رکھو گی تو آواز میں نرمی اور نرم لہجہ بھی اختیار نہیں کرنا، اور دستور کے مطابق بات کرنی ہے، جناب والا گھر میں بیٹھنا ہے، زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی، نماز زکوٰۃ ادا کیے رکھنا ہے، اللہ رسول کے فرما بردار رہنا ہے۔ آخر میں پھر کہا اور میں یہ احکام ہم نے تمہارے لیے اس لیے خاص کر دیے تاکہ اللہ تم سے پلیتی کو دور رکھے جس طرح پہلے رکھے ہوئے ہے۔ فرمایا الاہل البیت، اے نبی کی گھر والو، تاکہ اللہ تم سے پلیتی کو دور رکھے۔ یہاں کچھ کرم فرما آ گئے، انہوں نے کہا دیکھا یہ تو اہل بیت کے متعلق ہے کہ اللہ تم سے پلیت، یہ ہر امام بگاڑے کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آیت ضرور لکھی ہوتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت اللہ تم سے پاک پلیتی کو دور رکھے اور اللہ تمہیں پاک رکھے، پاک رکھنا۔ اب اس سے مراد اہل بیت حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، سیدہ فاطمہ زہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 5 تن پاک۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے 5 تن پاک نہیں ہے، میرے نبی کے سب تن پاک، جتنے بھی میرے نبی کے یار ہیں نا وہ سب تن پاک ہے، ہم 5 میں بند کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا دل اتنا چھوٹا نہیں ہے، ہمارا دل بہت بڑا ہے، ہم سب تن پاک مانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جی اس سے 5 تن پاک ہیں جی، اہل بیت سے مراد۔ بھائی جان پیچھے خطاب آیت نمبر 28 سے لے کے 31 تک کن کے متعلق ہو رہا ہے؟ کنہیں قرآن بار بار خطاب کر رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو، اے نبی کی بیویوں یوں کرو، اے نبی کی بیویوں یوں نہ کرو، ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا۔ یہ ڈائریکٹ نبی کی بیویوں سے بات کرتے کرتے اہل بیت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ان 5 حضرات کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ قرآن ازواج مطہرات کے متعلق گفتگو کر رہا ہے تو ظاہر ہے آگے بھی اہل البیت سے مراد بھی ازواج مطہرات ہیں۔ آپ ادھر بیٹھے ہوں میں آپ سے پوچھوں گھر والا نے کیا حال ہے، یعنی کچھ گھر والی بیمار ہو بیوی، گھر والے نے کیا حال ہے واسی اچھا دیو نہ پوچھنے پہ میں اچھا میں جواترے نہ پوچھنے پہ ہو۔ حضرت علی نبی پاک کی کیا تھے؟ داماد تھے نا، جواترے ہی ہے نا، داماد تھے۔ اچھا جواترا میں نے ٹھیک، اور میں آپ بھائی گھر والے نے کیا حال ہے، اچھا میرے دوترے نہ پوچھنے پہ ہو، تمہارا دماغ خراب ہے؟ گھر والوں سے کون مراد ہوتا ہے؟ جب کہا جب گھر والے نے کیا حال ہے کون مراد ہے؟ اور گھر والی بیوی جڑے ہر ویلے گھر نہ لے، دوترے ہر ویلے گھر نہ لو نے، جواترا تواڈے گھر رہنا ہونا ہے، گھر جوائیے۔ یہ کوئی عقل بھی یار بندہ استعمال کرتا ہے، لیکن عقل استعمال بندہ تب کرے جب ہو ہی نہیں تو استعمال کیا کرے، خاک کرے۔ یہ خطاب ہو رہا ہے نبی کی بیویوں کو، یا نساء نبی، یا نساء نبی، ضمیریں لٹائیں اللہ نے بار بار نبی کی بیویوں کی طرف، یا نساء النبی من یات منکن، یا نساء النبی لستن کاحد من، بار بار نبی کی بیویوں سے اللہ خطاب کرتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے تاکہ اللہ دور رکھے تم سے اہل البیت، اے نبی کی بیویوں، نبی کے گھر والوں، پلیتی کو اللہ تم سے دور رکھے۔ تو اس سے مراد نبی کے بیویاں ہیں، اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شمار ہوتی ہیں۔ پھر وہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اوڑھی، حضرت علی، حضرت حسن حسین کو اندر کیا،
حضرت فاطمہ کو بھی اندر کر کے اوپر چادر ڈال دی اور فرمایا یا اللہ ہاؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کی بیوی تھی، وہ آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انک علی خیر، تو بھلائی پر ہے، تو نہ آ۔ تو کہتا ہے دیکھیں نے نبی پاک نے حضرت میمونہ کو شامل نہیں کیا، تو اگر بیویاں ہوتی اہل بیت میں شمار تو نبی پاک انہیں بھی چادر میں آنے کی اجازت دیتے۔ محترم، ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوں مسجد میں، اور مجھے باہر سے کوئی کہتا ہے ہارون صاحب مسیتی آ ونجو، آپ سے کوئی کہے وہاں سے کھڑا ہو کہے کہ تسی بھی مسیتی آ ونجو، ہم تو پہلے بیٹھے ہیں بھائی، ہم تو پہلے بیٹھے ہیں، پھر ہمیں مسجد میں اس سے آگے کہاں ڈالنا ہے بھائی؟ تو جو پہلے ہی اہل بیت میں ہے انہیں چادر میں داخل کیوں کرنا؟ اگر حضرت میمونہ کو داخل کرتے تو باقی دا جڑے پیچھے زنانیاں حضور نے بیٹھیاں ان کو داخل نہ کرتے، تو صرف یہاں ایک تھی ساری تھوڑی تھی کہ سب پہ چادر کرتے۔ دوسری بات، حضرت میمونہ اس چادر میں آ بھی کیسے سکتی تھی؟ حضرت علی غیر محرم نیچے موجود تھا، غیر محرم کے ہوتے ہوئے نبی کی بیویاں آ سکتی تھی اس چادر کے نیچے؟ حضرت علی حضرت میمونہ کا محرم تھوڑی تھا؟ تو بندہ کچھ عقل بھی استعمال کرتا ہے، پر عقل تب ہو استعمال کرے جب ہو نہ۔ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، تطہیراً پاک رکھنا، یعنی جس طرح تم پہلے پاک ہو نا نبی کی بیوی ہو، اس طرح اللہ تمہیں ہمیشہ پاک رکھنا چاہتا ہے۔ آخری آیت اس رکوع کی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد رکھو، ذکر کرتے رہو، ما یتلا، اس کا جو تلاوت کی جاتا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور سنت میں سے، یعنی جو تمہارے گھروں میں رسول قرآن پڑھتا ہے، رسول کے طریقے ہیں، انہیں یاد رکھو، ان کے اوپر چلو۔ یعنی درمیان میں یہاں پھر پنجتن پاک کا ذکر کیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، اور آگے جناب پھر ازواج مطہرات سے اللہ نے خطاب شروع کر دیا، درمیان میں اہل بیت کے ذکر کر کے آگے پھر ازواج مطہرات۔ اس طرح کون بات کرتا ہے بھائی؟ فرمایا کہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین خبر رکھنے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہی ہے، اس لیے اے نبی کی بیویوں اس چیز پر توجہ دو جو اللہ نے تمہارے گھر میں اتاری ہے، قرآن اور حضور کا طریقہ، حضور کی سنت۔ یہ تھی جی ازواج مطہرات کے متعلق ایک رکوع تھا جی۔ آگے ان المسلمین والمسلمات سے